الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقال في موضع آخر من أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، ابھی آپ حضرات چند ایام پہلے پاک و صاف ہو کر کے اپنی زندگی کے ایام گزار رہے، اور یہ مبارک گھڑی اور کچھ دین کی باتیں سننا اور کہنا اللہ کی توفیق سے یہ گھڑی مرحمت ہوئی ہے، اس لیے چند دین کی باتیں آپ حضراتوں کی جماعتوں کی حوالے کرنی ہے۔ اسی کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ اور ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے لکھتے ہوئے الفاظ اور کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، انہیں کے ذیل میں رہ کر کے گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ، اے ایمان والو آمنو، ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ بات جب ہمارے ذہنوں کے اندر پہنچی ہوگی تو یقیناً دل کے اندر یہ بات آئی ہوگی اور آنی چاہیے کہ ہم تو پہلے سے ہی ایمان والے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کرنے والے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر تسلیم کرنے والے ہیں۔ پھر بھی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یقیناً یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ ہمیں پکار کر کے کہہ رہی ہے اور ہمارے ذہنوں کے اوپر دستک دے کر کے یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے تم ایمان والے ہو، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہو، اللہ کو ایک ماننے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر تسلیم کرنے والے ہو، لیکن اس کے بعد جو تم پر شریعت کے احکام لاگو کیے گئے، جو تم پر شریعت ڈالی گئی، جن احکام کا تم کو مکلف بنایا گیا، ابھی تم ان چیزوں سے بہت دور ہو، اس لیے آپ مکمل طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ۔ ایمان لے کر کے آنا کیا ہے؟ جب تمہاری ہر چیز اللہ کی رضا کے خاطر ہو، جب تمہاری زندگی کا گزارنا اور اس کے اندر اعمال کرنا، اس کے اندر افعال کرنا، اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا، اس کے تمام شعبے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، تب آپ کہے جائیں گے کہ آپ مکمل طریقے سے ایمان والے ہو۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں
تو مکمل طریقے سے اسلامی شعبے ہیں، اسلامی درجے ہیں، یا وہ احکام جن کا اسلام نے شریعت کے امت محمدیہ کو مکلف بنایا ہے کہ ایمان والے ان سے کہیں دور اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی شریعت ہے، حالانکہ عرفی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق شریعت کو پڑھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو مکمل طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ۔ صرف اصطلاحی اعتبار سے تو اللہ پر اور اللہ پر یقین رکھنے کو اور رسول کی رسالت سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہا جائے گا، لیکن مکمل طریقے سے آپ اس وقت کامل ایمان والے ہوں گے جبکہ شریعت کی جتنے بھی درجات ہیں، شریعت کے جتنے بھی درجے ہیں، شریعت کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا۔ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم ان چیزوں کو مکمل طریقے سے ادا کر لو تو تم مکمل اور کامل ایمان والے کہلاؤ گے۔ اسی حدیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، من احب للہ، تم کسی سے محبت کرو، کسی سے رشتے داری قائم کرو، کسی سے اپنے قرب کا اظہار کرو تو یقیناً یہ قرب کا اظہار کرنا، یہ محبت کرنا اور یہ رشتے داری جوڑنا، یہ بھائی چارگی قائم کرنا تمہارے لیے صرف اللہ کے لیے ہو، محبت کر رہے ہو۔ اس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بے غرض محبت ہوتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، بے غرض ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ محبت بے غرض ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بے غرض ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد رزق کے حصول کے راستے بتا دیے کہ تم تھوڑا کام کرو، میری عبادت کو انجام دو، میرے سامنے سر کو جھکا دو، کیا یہ وسیلہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے اپنی عبادت کروا رہا ہے؟ میرے بھائیو، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اللہ روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی عبادت کے لیے انجام دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ بندوں کا ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت بھی دے رہا، ماں باپ کی محبت بھی دے رہا، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر بھائی بھائی کی محبت دے رہا، لیکن اگر ہم ان رشتوں کے آنا کسی محبت کو دیکھتے تو وہاں محبت بے غرض نہیں بلکہ وہاں کوئی نہ کوئی غرض غالب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دوست کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ، من احب للہ، محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ اصول کہ ہم اللہ کے لیے محبت، اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں کہ تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں؟ ہم کسی سے اپنا قرب کا اظہار کر رہے ہیں، یہ قرب کا اظہار، محبت کا اظہار اللہ کے لیے ہے یا نہیں؟ ہم کسی سے رشتہ داری قائم کر رہے ہیں، آپ اصول کو اپنی اس رشتہ داری پر رکھ کر کے جانچیں اور اس کا امتحان لیں کہ کہیں یہ رشتہ داری قائم کرنا، یہ رشتہ داری بڑھانا، یہ اللہ کے علاوہ کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علماء نے چند اصول بیان کیے کہ اگر تم کسی سے محبت کر رہے ہو، کسی سے تم رشتہ داری قائم کر رہے ہو، محبت کا لفظ صرف ہم جنس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ایک جنس لڑکا ہو اور دوسری جنس مؤنث ہے لڑکی ہو، یہ وہاں ذات کا فکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ محبت کرنا، جہاں اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم جنس کا بھی حکم دیا ہے کہ ان کے اندر ہم جنس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں
ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو اور محبت ہو صرف اللہ کے لیے، لڑکے حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، ٹھیک ہے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے کام کرنے کا حکم دے، اور لڑکے کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں کہ لڑکے حکم دے تو اس کی تابع داری کے اندر آ کر کے لڑکے کام کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کرنا، یہ بات کرنا، یہ اس کا حکم دینا اور اس کا بات ماننا، ایک محرم اور غیر محرم، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، تو ان کا بات چیت کرنا، حکم دینا، چاہے بھائی اور بہن کا رشتہ قائم کرنے کے بعد ہو، پھر بھی درست نہیں۔ اس لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے، کون کرے؟ صرف ہم جن، لڑکا لڑکا دونوں آپس میں کسی طریقے سے اس کے برعکس نہیں، بلکہ محبت اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو۔ اب اس کو جانچنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہ اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں، علماء نے بہت سارے اصول بیان کیے، ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے، اگر تمہارا دوست، تمہارا بھائی اور تم سے محبت کرنے والا یا تم ان سے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے، ایک دوسرے کو محبت کے اندر گر کر کے اپنی زندگی گزارنے والے، سب سے پہلے اپنی دوستی کے اوپر یہ دیکھیں، کیا میرا دوست مجھے فوقیت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ کیا میرا دوست مجھے اچھے کاموں میں آگے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ میں اپنے دوست کو آگے رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں؟ اپنے دوست کو اچھے کاموں میں فوقیت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں؟ اگر آپ کا دوست آپ کو اچھے کاموں پر فوقیت دے رہا ہے، کوئی اچھا کام اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، تو وہ آپ کو اول درجے پر رکھ رہا ہے، تو یقیناً یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ صرف فائدے کی چیزوں میں تو دوست کو بھول جاتا ہے، جہاں نقصان کا نمبر آیا وہاں دوست کو فون کر رہا ہے، وہ اپنے سے محبت کا اظہار کرنے والے کو فون کر رہا ہے، یہ ضابطہ اور یہ دوستی یہ اللہ کے علاوہ کے لیے ہے، یہ اسلام کی نظر میں درست نہیں۔ بلکہ پہلا اصول علماء نے بیان کیا کہ اپنی دوستی کے اوپر یہ ضابطہ لاگو کرو کہ تم اپنے دوست کو فائدے کی چیزوں میں اول نمبر پر رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے ہو، اور اسی طریقے سے اپنے دوست کی دوستی کے اوپر بھی یہ ضابطہ جاری کرو کہ آپ کا دوست آپ کو فائدے کی چیزوں میں اول نمبر پر رکھ رہا ہے، اگر رکھ رہا ہے تو یہ دوستی اسلام میں درست ہے اور یہ دوستی اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مطلب چھپا ہوا ہے۔ دوسرا ضابطہ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر دوست اس طریقے کا ہے کہ وہ دیندار ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے ایک دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، سیدھے راستوں پر نہیں چلتا، اس کے کام اچھے نہیں، اس کا کاروبار اچھا نہیں، اس کی تجارت اچھی نہیں، دو نمبر کا کام کرتا ہے، اب ان دوستوں میں جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور جو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے، اس دوست کو فوقیت دی جائے گی، اس دوست کو اول نمبر پر رکھا جائے گا، لیکن اس دوسرے دوست کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ تو نمازی ہیں اور جو دوسرا دوست ہے وہ نمازی نہیں ہے، اس کا دو نمبر کا پیسہ ہے، تجارت 2 نمبر کی ہے، غلط طریقے سے کماتا ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یقیناً آپ سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی کہ آپ کا دوست جو کہ غلط طریقے سے کماتا تھا، غلط طریقے سے زندگی گزارتا تھا، آپ نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ آپ اس کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ ہاں، ایک طریقے سے دوست باپ کی بات کو ایک آدمی ٹال سکتا ہے، لیکن دوست کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، دوست کی بات کو انسنا نہیں کیا جاتا، بلکہ دوست کی بات پر توجہ دی جاتی ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کی دوستی اس سے تھی، وہ ایمان والا تھا، وہ مسلمان تھا، آپ کا فرض تھا کہ آپ اس سے مسجد میں لے کر کے آتے، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا دوست غلط حرکتیں کرتا ہے، تو یقیناً آپ کو مسجد میں لانا اس کے لیے فرض تھا۔ اسی لیے تیسرا ضابطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ مطلب سے خالی ہو،
وہاں مطلب پرستی نہ پائی جاتی ہو. اس طریقے سے عرف کے اندر آج کے دور میں ہوتا ہے کوئی دوست ایسا تلاش کیا جاتا ہے جو مالدار ہو, اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے گاڑی ہو, اس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہو, اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے ہو اور گھومنے کے لیے اچھی اور عمدہ گاڑی ہو, وہ پیسہ خوب خرچ کرتا ہو. آج کے عرف کے اعتبار سے ایسا دوست تلاش کیا جاتا ہے. اگر دوستی کے اندر یہ چیز ہے, مطلب پرستی ہے, تو دوستی بھی قائم نہیں رہ سکتی, وہ دوستی بھی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی لیے بے غرض محبت ہو, بے غرض دوستی ہو, آپ دوستی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ رکھنا ہے کہ آپ کو دوست آپ کو فوقیت دیتا یا نہیں دیتا, اور پھر ایمان والے دوست کو فوقیت دینی ہے جو نمازی ہے, پرہیزگار ہے, صدقہ اور زکات کا پابند ہے. غیر ایمان والوں کو چھوڑ دینا ہے, اس سے دوستی کرنے کا حکم نہیں ہے. قرآن نے صاف صاف کہا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چھوڑ کر کے غیر ایمان والوں کو دوست مت بناؤ. ہاں, یہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, یہ وہی اور ان چیز کا اثرات ہے, ان چیز کی نشاندہی ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے اپنے تعلق کو دوستی کے اندر تبدیل کر لیا. قرآن نے بھی, شریعت نے بھی تعلق قائم کرنے کو منع نہیں کیا. دوستی الگ چیز ہوتی ہے, محبت کرنا الگ چیز ہوتی ہے, تعلقات کرنا ہی الگ چیز ہوتی ہے. تعلقات کے اندر ان کے معاملات ہمارے معاملات کے اندر نہیں آ سکتے, لیکن آپ اپنے اخلاق کا فریضہ, آپ اپنی شریعت کا حکم جو آپ پر عائد ہونا چاہیے, جو آپ اس کا اظہار اس کے اوپر کریں. اس طریقے سے شریعت نے کہا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چھوڑ کر کے غیروں کو دوست مت بناؤ. کیوں نہ بنائیں؟ اس کی وجہ علماء نے اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آپ ان سے محبت کریں گے اور ان سے محبت کا اظہار کریں گے اور آپ اپنی عقیدت کا ان سے اظہار کریں گے تو ان کے کلچر, ان کا تہذیب آپ اختیار کر جائیں گے, اپنے گھرانے کے اندر لے کر کے آ جائیں گے. اس طریقے سے آپ دیکھیں اسلام کے اندر برتھ ڈے اور اسی طریقے سے یوم پیدائش اور طرح کے کس طرح کے تہوار اسلامی کلچر کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا اسلام کا حکم دیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے کہ تم برتھ ڈے مناؤ اور برتھ ڈے کا اسٹیٹس بھی لگاؤ کہ دیکھو ساری دنیا میرا اسٹیٹس دیکھے اور کہے ہم تو برتھ ڈے کیوں؟ اس طرح کی کلمات کا اظہار کہاں سے آیا؟ یا اسلامی تعلیمات یہ ہے, اسلامی کلچر یہ ہے, یہ وہیں سے آیا جب آپ نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا غیروں سے, اپنے تعلقات کو محبت کے اندر تبدیل کیا غیروں سے. آپ سے تعلقات قائم کرنے چاہیے اور ان سے تعلقات قائم کرنے کے بعد جو آپ کے اسلام, آپ کی شریعت اور آپ کا مذہب حکم دیتا ہے, اپنی محبت کا اظہار ان سے کرنا چاہیے, افعال کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے عادتوں کے ذریعے سے, اپنے امانت داری کے ذریعے سے, تاکہ وہ اخلاق اور وہ آئیڈیل جو آپ علیہ السلام وہ سلام کے شریعت دے کر کے ہمیں گئے تھے, وہ شریعت اور وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہو, ان کے اوپر اثر انداز ہو, وہ اس کے اثر انداز ہونے کو قبول کرے تو تاکہ وہ آپ سے متحرک ہو, آپ سے متاثر ہو جائے. لیکن ہم نے اس کا غلط کرنا, ہم نے اس کو الٹا کرنا شروع کر دیا ہے, اپنے کو چھوڑ دیا اور غیروں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آگے. تیسرا اصول آپ کے سامنے بیان کیا کہ دوست ایسا ہونا چاہیے جو آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے لیے دعا کا راستہ اختیار کرے. آپ بیمار ہو گئے, گھروں کے اندر اور اسپتال کے اندر پڑے ہوئے تو آپ کو دوست آپ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ سکے اللہ میرا دوست بیمار ہے, اللہ میرا مجھ سے محبت کرنے والا یا میں اس سے محبت کرنے والا وہ مقروض اور قرض میں ڈوب گیا ہے, اللہ خلاصی کا کوئی آسان سا طریقہ پیدا کروا دیجیے. اس طرح کا دوست ہونا چاہیے. اور اگر ایسی دوستی ہوگی تو آپ سمجھ لیجیے
یہ محبت اللہ کے لیے ہے، یہ دوستی اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کسی اور کہ بے غرض محبت ہونی چاہیے، مال کا لالچ نہ ہو، گاڑی کا لالچ نہ ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کے دوست کے اندر اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ ذات سے آپ کی دوستی کو پرفٹ ہوتے ہیں تو یقیناً آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہماری دوستی، ہماری محبت یہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے، اس کے برعکس ہے، دوست بھی بے غرض نہیں، دوست بھی اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس سے غرض رکھتا ہوں، بڑے گھر کا آدمی ہے، مالدار ہے، اس سے کچھ تعلقات، اس سے محبت ہو جائے گی تو یقیناً میرے لیے غلط کام کرنا آسان، اور اسی طریقے سے نہ جانے کیا کیا منصوبات انسان بنا لیتا ہے دوستی کرنے کے لیے اور کیا کیا غرض اس کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی دوستی بے غرض ہے تو یقیناً یہ اللہ کے لیے کہی جائے گی، اگر بے غرض نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ غرض ہے چاہے کسی بھی چیز کی ہو تو یقیناً آپ کی دوستی اللہ کے لیے نہیں کہی جائے گی۔ ایک جو حدیث کا بیان کیا، من احب للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، وابغض للہ، بغض کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اب ایسا نہیں، بغض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے کلام بند کر دیں، آپ اس سے ملنا جلنا بند کر دیں، آپ اس سے رشتہ داری کو بالکل قطع تعلق اختیار کر لیں، نہیں، اس کا شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، اس کی شریعت حکم نہیں دیتی ہے، بلکہ بغض رکھنے اور اسی طریقے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے، اس طریقے سے ایک مثال سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ جب ایک انسان ہے اور اس کی کچھ عادتیں ہیں، انسان برا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی فطرت کے اندر جو چیز شیطانی اعتبار سے داخل ہو گئی ہے وہ چیز پوری ہو سکتی ہے۔ آپ آدمی سے نفرت مت کرو، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کی عادت ہے اور غلط حرکات ہیں، آپ ان سے نفرت کرو، ان سے اپنے آپ کو دوری اختیار کرو۔ لیکن اگر آپ نے بالکل چھوڑ دیا تو پھر وہی ضابطہ یہاں ثابت ہوگا کہ آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، آپ کا دوست تھا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نمازی تھے، اس کو مسجد لے کر کے آتے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ اسی لیے وابغض للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، ومنع للہ، اور اسی طریقے سے بغض کرو تو اللہ کے لیے کرو، لیکن قطع تعلقی نہیں۔ قطع تعلقی اسلام میں گناہ اور حرام ہے۔ قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسروں کو بھی نصیحت کرو کہ ہمیں رشتہ داری قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نفرت پھیلانے کا حکم نہیں دیا گیا، رشتہ داری قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داری کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے حدیث کی یہ بات آپ کے سامنے آئے، من احب للہ، محبت کرو اللہ کے لیے کرو، پھر اس کے اصول بیان کیے، ہمیں کیسے پہچان ہو کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ ایک موٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کی محبت بے غرض ہونی چاہیے۔ محبت کے اندر غرض ہوئی تو یہ محبت شیطان سے خوش کرنے کے لیے ہوگی، یہ محبت مطلب کے لیے ہوگی، مطلب پرستی کے لیے ہوگی، خواہشات نفسانی کے لیے ہوگی، لیکن اگر بے غرض ہوئی تو اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وابغض للہ، بغض رکھو، دوری اختیار کرو تو پھر یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ چاہے نماز پڑھ رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، نیت اچھی ہوگی، نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ ساری جو چیزیں دنیا کے اندر ہیں، جو پریشانی کا سبب نہیں ہے، اللہ ان سب کے لیے ہم سب کو ہموار کر دے گا، ہمارے لیے ہموار کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے بڑا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔